کیا ڈاکٹر ذاکر نائک کو پاکستان آنے کی دعوت نہیں دینی چاہیے تھی؟ ہندوستان اور پاکستان کے مسلمانوں کی سوچ کتنی مختلف؟ کیا ڈاکٹر ذاکر نائک میں برداشت کا مادہ ختم ہو گیا؟ زبردست کالم نگار یاسر پیرزادہ نے معروف مبلغ ڈاکٹر ذاکر نائک کے دورہ پاکستان کو اپنے کالم کا موضوع بنایا ہے، جس میں داعی اسلام کے متنازع بیان کی وجوہات بیان کی کہ آخر پاکستانیوں کے سوالات کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب کیوں تنازعات کی زد میں آ گئے۔ ڈاکٹر صاحب نے بے شک پوری دنیا میں مسلمانوں کو لیکچر دیے ہیں، مگر ان کی وجہ شہرت وہ خود بات ہے جو انہوں نے ہندوستان میں مسلمانوں کے عظیم الشان اجتماعات میں دیے ہیں۔ ہندوستان کا مسلمان اقلیت میں ہے اور ہر اقلیت کی طرح وہ خود کو اور اپنے دین کو غیر محفوظ سمجھتا ہے۔ یقیناً اس بات میں اس کا کوئی دوش نہیں، مگر اس طرز فکر کی وجہ سے اسلام سے متعلق اس کا مطمع نظر بالکل محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ وہ اسلامی روایت کے اندر رہ کر سوال کرتا ہے اور ڈاکٹر ذاکر نائک سے اس کا تسلی بخش جواب پا کر مطمئن ہو جاتا ہے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب بہرحال اس کام کے استاد ہیں اور ہندوستان میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ کالم نگار لکھتے ہیں کہ پاکستانی مسلمان بالکل مختلف انداز میں سوچتا ہے، کیونکہ وہ اقلیت میں نہیں ہے۔ وہ اپنے دین کے بارے میں تنقیدی شعور بھی رکھتا ہے اور ہر محفل میں سوال بھی کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پاکستان کا مسلمان الٹرا لبرل ہے، اس کا مطلب فقط یہ ہے کہ جہاں ہندوستانی مسلمان کو اپنے ملک میں دین کی بنیادی رسومات کی حفاظت کے لیے جد و جہد کرنی پڑتی ہے، وہاں پاکستانی مسلمان کو یہ چیلنج درپیش نہیں ہے۔ اسی لیے اسلام کے حوالے سے اس کی سوچ کا زاویہ ہندوستانی مسلمان سے مختلف ہے۔ یاسر پیرزادہ کے بقول یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو پاکستانی مسلمانوں کے سوالات نے چکرا کر رکھ دیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو یہاں اس قسم کے سوالات کی توقع نہیں تھی جو ان سے ایک عام سی پاکستانی لڑکی نے بھرے مجمع میں پوچھ لیا۔ ڈاکٹر صاحب کو چاہیے تھا کہ پاکستان کے لیے خصوصی تیاری کر کے آتے، انہوں نے ہمیں ایزی لے لیا۔ کالم نگار پاکستانی نوجوانوں کی تعریف کرتے ہوئے مزید لکھتے ہیں کہ پاکستان کے نوجوانوں سے ہم کچھ زیادہ ہی نا امید ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر اس ملک میں امید کی کوئی کرن باقی ہے تو وہ نئی نسل ہے، خاص طور سے بچیاں۔ جس بہادری سے یہ بچیاں معاشرے کے جبر کا مقابلہ کر رہی ہیں، اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ ہزاروں کے مجمع میں سے ایک لڑکی اٹھتی ہے اور مسلم دنیا کے سب سے بڑے عالم سے ایک ایسا سوال کرتی ہے جس کا کوئی جواب اسے نہیں بن پڑتا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ رائے گاہ نہیں گیا۔ اگر سوسائٹی میں انتہا پسندی بڑھی ہے تو دوسری جانب نوجوانوں میں کچھ نہ کچھ تنقیدی شعور بھی پروان چڑھا ہے۔ وہ اندھا دھند تقلید کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، انہیں اپنے سوالات کے جوابات درکار ہیں اور انہیں محض ڈانٹ ڈپٹ کر چپ نہیں کروایا جا سکتا۔ یہ ہمارے معاشرے کا ایسا مثبت پہلو ہے جس کی ترویج کرنی چاہیے، نہ کہ ہر وقت چابک ہاتھ میں لے کر اپنے نوجوانوں پر برسانا چاہیے۔ یاسر پیرزادہ نے کالم میں ایک اہم سوال پوچھتے ہوئے اس کا جواب بھی شامل کیا کہ کیا ہمیں ڈاکٹر ذاکر نائک کو پاکستان آنے کی دعوت دینی چاہیے تھی۔ اس سوال کا جواب سابق سفیر حسین حقانی نے اپنی ٹویٹ میں دیا ہے کہ پاکستان کو اس دعوت پر دوبارہ غور کرنا چاہیے، اس سے ہمارے ملک کے اس تاثر کو تقویت ملے گی کہ ہم مذہبی انتہا پسندوں کی میزبانی کرتے ہیں۔ یوں بھی پاکستان سخت غیر مبلغین پیدا کرنے میں خود کفیل ہے، کسی کو درآمد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کالم نگار نے حسین حقانی کے جواب پر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مجھے اس حد تک تو اتفاق ہے کہ ریاستی سطح پر اس دعوت کی ضرورت نہیں تھی، تاہم نجی طور پر ہمیں ڈاکٹر ذاکر نائک سمیت ہر قسم کی شخصیت کو مدعو کرنا چاہیے، جس کی بات میں جتنا دم ہوگا وہ سب کو نظر آ جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب نے پاکستان میں جس طرح اپنا مقدمہ پیش کیا وہ سب کے سامنے ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس سے پاکستان میں ان کے چاہنے والوں کی تعداد میں کمی ہی ہوئی ہوگی۔ اسی طرح پاکستان کی جامعات، NGOs اور نجی اداروں کو بھی اجازت ہونی چاہیے کہ وہ ہمہ جہت قسم کے دانشوروں کو اپنی تقریبات میں بلا سکیں۔ یاسر پیرزادہ نے عالمی شہرت یافتہ مبلغ سے متعلق اپنا تجزیہ پیش کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے پائی کے عالم کو عام مسلمان کے لیے رول ماڈل ہونا چاہیے۔ ان کی گفتگو، نشست و برخاست، معاملہ فہمی ایسی ہونی چاہیے کہ لوگ ان کی گفتار سے ہی نہیں بلکہ کردار سے بھی متاثر ہوں، مگر افسوس کہ پاکستان آ کر ان کا یہ بھرم بھی جاتا رہا۔ ان میں برداشت کا مادہ تقریباً ختم ہو گیا ہے اور وہ مخالف نقطہ نظر سننے پر آمادہ دکھائی نہیں دیتے۔ ذاتی معاملات میں بھی ان کا رویہ قابل رشک نہیں ہے۔ جس طرح انہوں نے PIA کا واقعہ سنایا اور اس بات پر برہم ہوئے کہ PIA نے انہیں قواعد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اضافی سامان کی سہولت کیوں نہیں دی، اس سے پاکستانی مسلمان کے دل میں ان کی توقیر نہیں بڑھی۔ مجھے یہ بھی افسوس ہوا کہ علم الکلام جو ان کا شعبہ ہے اس میں سے بھی ڈاکٹر ذاکر نائک کوئی کمال نہیں دکھا سکے۔ ایک خواتین اینکر کے ساتھ انٹرویو کے دوران انہوں نے مرد و عورت کے اختلاط کے بارے میں جو رائے دی ہے وہ ان کی فہم و فراست پر بڑا سوالیہ نشان ہے۔ مسلم دنیا کے اتنے بڑے عالم سے اس سے کہیں بہتر دلائل کی توقع تھی۔ بقول کالم نگار ہمیں ایک سوال پاکستان میں ڈاکٹر صاحب کے پیروکار سے بھی پوچھنا چاہیے کہ جب سے ڈاکٹر ذاکر نائک پاکستان آئے ہیں ان کے دفاع میں ان کا ہم مسلک طبقہ کمر کس کر میدان میں اترا ہوا ہے، جبکہ ان کے مخالف مسلک کے لوگ ان کی حمایت نہیں کر رہے۔
تو کیا یہ سمجھا جائے کہ ہم لوگ دلیل، گفتگو یا کردار کی بنیاد پر نہیں بلکہ کسی شخص کو اس کے مسلک کی بنیاد پر جج کرتے ہیں؟ اسی طرح ڈاکٹر ذاکر نائک میں بہت سی خوبیاں بھی ہیں جن کا ایک زمانہ معترف ہے، مگر ان کے مخالف مسلک کے علماء کے منہ سے کم ہی ان کی تعریف سننے کو ملتی ہے۔ کیا یہ رویہ درست ہے؟ یاسر پیرزادہ نے کالم کے اختتام میں تجزیہ پیش کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ہمیں ڈاکٹر ذاکر نائک کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ان کی وجہ سے پاکستانی سوسائٹی کے چہرے پر چڑھا انتہا پسندی کا نقاب قدرے نیچے سرک گیا، بلکہ سچ پوچھیں تو ڈاکٹر صاحب کا نقاب بھی کچھ سرک گیا ہے، انہیں مشورہ ہے کہ اسے ٹھیک کر لیں۔ تو دوستو، کیا آپ کالم نگار کی بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔